قدرتی طریقے ہیں. اب قدرتی طریقوں کے اندر پہلا طریقہ کیا ہے؟ جو ردم میتھڈ ہے. یہ طریقہ یہ ہے کہ عورت کے ان ایام میں اس سے آپ دور رہے جو ایام سب سے زیادہ امکان ہے کہ ان ایام میں ہم بستری کرنے سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے، جس کو کہتے ہیں انسیف پیریڈ. اب یہ پیریڈ کب ہوتا ہے وہی بتا دیتا ہوں میں، یا میں الٹا کرتا ہوں، پہلے آپ کو سیف پیریڈ کیا ہے بتا دیتا ہوں تو انسیف آپ سمجھ جائیے کیا ہے. عورت، ایک خاتون، اس کو حیض جب آ جاتا ہے، اس کی MC گزر جاتی ہے، اس کے بعد سے جب وہ پاک ہوتی ہے، اس سے لے کر 4 دن سے 7 دن یہ وہ ایام ہوتے ہیں جن ایام میں اگر کوئی آدمی سے ہم بستری کرے تو بہت امکان ہے کہ اس کا حمل ٹھہرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سیف پیریڈ ہے اور اس کی بچے دانیاں بھی بننا شروع ہوتی ہے اس کے بعد. تو ان ایام میں اگر کوئی ہم بستری کرے تو ضروری نہیں ہے لیکن ہائی پاسبلٹیز ہے کہ اولاد پیدا نہیں ہوں گے، اس کو بولتے ہیں سیف پیریڈ. اور اسی طرح عورت کے حیض آنے سے پھر 7 سے 4 دن، 7 سے آخر دن تک وہ ایام ہوتے ہیں جن ایام میں ہم بستری کرنے سے یہ بھی سیف پیریڈ ہوتا ہے، اس کو وجود میں حمل ٹھہرنے والا نہیں ہے پھر. اور اس کے علاوہ یہ 7 دن یا 4 دن سے لے کر 5، 6، 7 یا 5 سے لے کر یا 4، 6 سے لے کر یا 7 سے لے کر جو ایام ہوتے ہیں جو بالخصوص 10 دن ہوتے ہیں، اس کے MC کے بعد سے 10، مطلب یہ ایام چھوڑ کے 10 دن یہ ہائیسٹ پاسبلٹیز ڈیز ہوتے ہیں جب ہم بستری کرنے سے حمل وجود میں آ سکتا ہے. اس کو بولتے ہیں انسیف پیریڈ. اور بالخصوص 13واں دن حیض کے بعد اور 14واں دن سب سے ہائیسٹ پاسبلٹیز ہوتی ہے کہ اگر ہم بستری کریں گے تو حمل وجود میں آ جائیں گا. اس لیے بہت سے لوگ جن کو اولاد نہیں ہوتی، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ 14واں دن، 13، 12، 13، 14، 15 دن میں ان سے ہم بستری کرو، ہو سکتا ہے وجود میں آ جائے. اور اگر کسی کو احتیاط کرنا ہے تو یہ سیف پیریڈ اس کے لیے ہے جو حیض کے پہلے 4-5 دن اور حیض کے فوراً بعد 4-5 دن ہوتا ہے. ادھر کی اس میں بھی یہ سیف پیریڈ ہوتا ہے اور امکانات ہیں، یقینی بات نہیں یاد رکھی. اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے جس کو پیدا ہونا ہے وہ پیدا ہو کر رہیں گا. مطلب یہ کہ جس کو لکھ دیا اللہ نے وہ تو پیدا ہونے ہی والا ہے. طریقہ اختیار کرو تم احتیاطاً، لیکن وجود میں آنا ہے تو آنے والا ہے. ٹھیک، تو پہلا طریقہ ہوا ردم میتھڈ جو نیچرل ہے. آپ کو لیکن کیلکولیشن کرنا ہوگا کیا ایام چل رہے ہیں، کب کیا ہوا، یہ ایک ہے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں. یاد رکھیں تو آپ بولیں گے فیض بھائی کے درس میں سنے اور پھنس گئے آ کر. ٹھیک ہے، میں گارنٹی نہیں لے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ کیا احتیاط کی جا سکتی ہے بھائی، ورنہ میرے پہ وہ کر دیں گے یہ تھا وہ. فیض بھائی ہوں گا نا 4-5 سال بعد آپ ملیں گے تو بولیں گے یہ تھا وہ جو آپ نے بولے اور میں پھنس گیا. ٹھیک ہے، میں آپ کو ترکیب بتا رہا ہوں، میں ذمہ نہیں لے رہا ہوں، میں پہلے واضح کر رہا ہوں، ورنہ آپ میرے پیچھے پڑ جائیں گے اس کے بعد. ٹھیک ہے، میں بتا رہا ہوں یہ سیف پیریڈ ہے، لیکن اللہ کو وجود میں لانا ہے تو پھر اللہ کبھی بھی لا سکتا ہے، اس پہ اللہ قادر ہے، اس معاملے میں ہماری کوئی نہیں. یہ احتیاط انسان کر سکتا ہے. فرسٹ. سیکنڈ میتھڈ عزل، کوئٹس انٹرپٹس، کہ ایک انسان اپنے بیوی سے ہم بستری کرے اور منی خارج ہونے سے پہلے اپنے بیوی سے دور ہٹ جائے. اس معاملے میں بھی یاد رکھیے بہت امکانات ہے کہ اولاد وجود میں نہیں آئیں گی، اور اس کے پرسنٹیج کے حساب سے 76% امکانات ہے کہ اولاد وجود میں نہیں آئیں گی، صرف 24% امکانات ہے وجود میں آئیں گی. بلکہ مطلب اگر 100 عورتوں کے ساتھ مطلب ایک 100 جوڑے اس طرح سے کرے تو صرف 24 کو اولاد ہوں گی، 76 بچ جائیں گے. سمجھ رہا؟ لیکن یہ بھی کوئی پرماننٹ حل نہیں. یاد رکھیے اس لیے کہ بہت سی بار انسان اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پاتا اور معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ اولاد وجود میں آ سکتی. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. شریعت کے اندر اس طریقے کی کوئٹس انٹرپٹ عزل کی اجازت تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں. یاد رکھیے پسندیدہ نہیں، یہ کوئی چوائس فیصلہ نہیں کہا کہ کرو، لیکن اجازت تو ہے، آپ کر سکتے ہیں چاہے تو. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی اور کہا میں اپنی غلونڈیوں سے جو ہے عزل کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں سے اولاد پیدا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے تو کر، لیکن جب وجود میں آ جائے تو وہ اولاد تیری ہوں گی. مطلب اس کے بعد بھی اولاد وجود میں آ سکتی ہے. اور فرمایا اللہ نے جو تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کو تو پیدا ہونا ہی ہے، چاہے تو کچھ بھی کر لے. سمجھے آپ بات کو؟ تو پیدا ہو اس لیے، لیکن یہ ایک میتھڈ ہے کہ ایک انسان منی خارج ہونے سے پہلے اپنی بیوی سے دور ہو جائے، کوئٹس انٹرپٹ. تو یہ تھا نیچرل میتھڈ. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.